أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ شیعہ حضرات ناد علی کے نام سے ایک شرکیہ دعا پڑھتے ہیں۔ اور کچھ اور لوگ بھی جو اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہلواتے وہ بھی اس شرک میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اس دعا کی کیا حقیقت ہے؟ اس دعا کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی بنیاد کب سے ہے؟ اس پر آج میں وضاحت سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین میں اس طرح کی کوئی گنجائش بھی ہے کہ بندہ مسلمان بھی کہلوائے اور اس طرح کی شرکیہ دعائیں بھی پڑھے؟ کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید اس طرح کی اجازت دیتا ہے؟ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 71 کے اندر فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ کیا ہم اللہ کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی ہو ایسے لوگوں کو بلائیں جو نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں نفع دے سکے یا نقصان دے سکے۔ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے، سارا نفع نقصان اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو زندہ لوگ نفع نقصان دے سکتے ہیں، وہ بھی اگر اللہ نہ چاہے تو زندہ شخص بھی کوئی ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 71 کے اندر فرمایا، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ کوئی ہیں ہماری مدد کرنے والے اللہ کے سوا، تو تم انہیں بلاؤ، جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا انہیں بلاؤ۔ پھر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ملکیت نہیں ہے کسی نقصان کو، کسی تکلیف کو تم سے ہٹانے کی یا دور کرنے کی، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 کے اندر یہ فرمایا، اور سورہ اعراف کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کافی ساری آیات اس ضمن میں نازل کی ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیشرکون ما لا یخلق شیء وہم یخلقون، کیا یہ لوگ ان کو شریک بناتے ہیں جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی کوئی استطاعت نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ خود ہی مدد کیے جاتے ہیں، یعنی ان کی ہی مدد کی جاتی ہے۔ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، کوئی بھی ہو اللہ کے سوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو اس راہ میں بھٹکے ہوئے ہیں تم بلاؤ ہدایت کی طرف، تو یہ نہیں آتے، یہ گمراہی میں اپنی پڑے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان الذین تدعوا من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ یہ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 191، 192 اور آگے 194 کے اندر یہ آیات درج ہیں، اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ترجمے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ کیا ہیں؟ تمہاری طرح بندے ہیں، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔
تو پھر پکارو ان کو، چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں، اگر تم سچے ہو تو بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، اور ان کو بھی چاہیے کہ تمہیں جواب دیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں گے؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں گے؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے سنیں گے وہ لوگ؟ آپ کہہ دیں ان کو کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، اور پھر ہمیں کوئی ڈھیل نہ دو۔ اور یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو فوت ہو چکے ہیں، اور پھر تم ان کو بلاتے ہو، کیونکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 195 ہے اور 194 میں واضح فرما دیا کہ وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، وہ بت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر بتوں کی نفی نہیں کر رہا، ادھر انسانوں کی، بندوں کی نفی کر رہا ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تم ان کو بلاتے رہو، تم سچے ہو بلاؤ ان کو چاہیے کہ تمہاری بات سنیں، تمہاری مدد کریں، لیکن نہیں، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 197 کے اندر فرماتا ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جن کو بھی تم پکارتے ہو اس کے سوا، اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی کوئی استطاعت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور وہ خود ہی مدد کیے جاتے ہیں، ان کی ہی مدد کی جاتی ہے۔ جتنے نیک پرہیزگار بندے گزرے، صحابہ گزرے، اہل بیت گزرے، انبیاء گزرے، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، تو سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ کوئی شخص سبب کے علاوہ جو موقع پر موجود ہے، کوئی چیز اس کے پاس ہے، اس طرح مدد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ یہ تو رہ گیا قرآن کا فیصلہ۔ اب بات کرتے ہیں ان کی ناد علی پر، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اسلام میں کیا مقام ہے، کیا اسلام کے اندر یہ بات ثابت بھی ہے؟ تو یہ شیعہ حضرات کہتے رہتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، ان سے مدد طلب کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی طور پر ناد علی کی تعلیم دی گئی۔ تو یہ بات کسی حدیث کی کتاب میں، نہ شیعہ کتب میں، بنیادی کتب میں درج ہے، نہ اہل سنت کتب کے اندر۔ جو بنیادی کتب ہے، جو سند کے ساتھ بات ہے، تو کسی اہل سنت کی حدیث کی کتاب میں یا شیعہ کی حدیث کی کتاب میں سند کے ساتھ کہیں بھی درج نہیں ہے۔ یہ ایک صوفی نے دیوان علی لکھا، اسلام کی ابتدا سے کافی صدیاں بعد، 9-10 صدیاں بعد تقریباً ایک دیوان لکھا۔ اس نے بلا سند اپنی مرضی سے خود گھڑ کر ایک ناد علی کے نام سے ایک دعا شرکیہ گھڑ لی اور لکھ دی اپنی کتاب میں، اور اس سے پھر شیعہ عالم باقر مجلسی نے بحر الانوار کے اندر، اپنی کتاب کے اندر یہ درج کر دیا۔ نہ اس نے کوئی سند بیان کی ہے، نہ اس نے کوئی سند بیان کیا ہے۔ اگر ہے شیعہ کے پاس اس کی کوئی سند تو لے آئیں، ہمارے سامنے پیش کریں۔ اگر یہ سچے ہیں کہ اس کی کوئی سند ہے ہمارے پاس تو دکھائیں۔ پھر ناد علی کی کوئی سند نہ کسی شیعہ کتاب کے اندر درج ہے، نہ کسی اہل سنت کتاب کے اندر درج ہے۔ یہ ایک صوفیوں کی گھڑی ہوئی شرکیہ دعا ہے، جس کو صوفیوں کے ماننے والوں اور شیعہ نے پھر اپنا لیا ہے، اور ایک ناد علی صغیر بنا لی جو ان کتب کے اندر درج ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور دعا ناد علی کبیر کے نام پر بھی بنا لی۔ ناد علی صغیر کو تو کچھ حد تک انہوں نے ویلیو دے دی، اور ناد علی کبیر کو ان کے علماء بھی شیعہ کے کوئی ویلیو نہیں دے رہے، لیکن لکھتے ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، عام لوگ اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو نہ
नाद अली सगीर की कोई सनद है, ना नाद अली कबीर की कोई सनद है। ये दोनों मन घड़त शिरकिया अल्फाज पर मुश्तमिल घड़ी हुई दुआएं हैं। ये जो शख्स पढ़ेगा वो शिरक में मुब्तला होगा और उसका ठिकाना जहन्नम है, क्योंकि ये बात तो सब लोग मानते हैं। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि शिरक करने वाला मुशरिक, उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। तो ये एक शिरकिया दुआ है जिसके अंदर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मदद तलब की जाती है, और जब कि वो शहीद हो चुके, फौत हो चुके और अपनी मदद ना कर सके, और ये कहते हैं कि उनको मदद के लिए बुलाया जाए। और ये ऐसी मन घड़त दुआ है जो कि बाद वालों ने घड़ी है। कुछ गलत बातें, गलत दुआएं शिया पहले वालों ने घड़ी थीं और ये अभी घड़ी गई है, और इसकी कोई सनद भी अभी तक नहीं घड़ी गई। अभी तक दुनिया के अंदर इसकी कोई सनद मौजूद नहीं है। ये ऐसी एक मन घड़त शिरकिया दुआ है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं इस नाद अली की हकीकत, तो आप गूगल पर जाएं और दुआए नाद अली लिखें, तो उसके अंदर एक लिंक आएगा विकी शिया का, जो कि शिया वेबसाइट है। उसको खोलें, उसके अंदर नाद अली के बारे में मालूमात दर्ज हैं, और पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये एक सूफ़ी की घड़ी हुई दुआ है और बिला सनद है। और उसके अंदर ये भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये गैर मासूर, यानी कि ये किसी उनके मज़हब के मुताबिक किसी इमाम से भी साबित नहीं है, क्योंकि शिया आइम्मा को मानते हैं 12 को, और उनकी बात को हुज्जत मानते हैं। तो ये बात उनमें से किसी इमाम से मंसूब नहीं है, इसलिए उनके नज़दीक भी ये गैर मासूर है, यानी ये साबित शुदा नहीं है, इसकी कोई सनद नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को ऐसे शिरकिया वज़ाइफ, ऐसी शिरकिया दुआओं से बचाए और सही राह पर दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।